بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے توفیق کے سلب ہونے کا ایک عبرتناک واقعہ۔ ناظم آباد نمبر 4 میں ایک خان سامہ کا قصہ سنا چکا ہوں۔ وہ ہر وقت لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا تھا۔ جب مرنے لگا تو اس کے دوست نے کہا کہ بھیا اب تو توبہ کر لو۔ اس نے کہا کہ سب الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ یہ اسی زمانے کا قصہ ہے، پرانا نہیں ہے۔ لفظ توبہ اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ بسکٹ، ڈبل روٹی، چائے لاؤ، ہسپتال لے چلو، ڈاکٹر کو بلاؤ، ساری دنیا کی لغت نکل رہی ہے، مگر اس کا دوست جب کہتا تھا کہ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، تو کہتا تھا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ یہ اسی زمانے کا قصہ ہے، زیادہ سے زیادہ 20-25 سال پہلے کا قصہ ہوگا۔ اس لیے دوستو، اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جائے۔ بادشاہ امرؤ القیس کے جذب کا واقعہ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی اسی طرح جذب کیا۔ اس کا نام تھا امرؤ القیس۔ رات ہی رات بادشاہت چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا۔ وہاں اینٹیں بنانے لگا، جسے یہاں بلاک کہتے ہیں، اور چہرے پر نقاب ڈال دیا۔ مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بناتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن کما لیا، 6 دن اللہ اللہ کرتے۔ ایک دن تیز ہوا چلی، نقاب ہٹ گیا، مزدور نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ بادشاہ کا چہرہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ سب نے کہا کہ بھائی یہ تو مزدور نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا شخص ہے، چہرے پر اقبال شاہی ہے۔ یہ خبر اس ملک کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ وہ بادشاہ گھبرایا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان مزدوروں کو یہاں سے ہٹا دو، اور وہ جو نقاب ڈالے ہوئے مزدور ہے اس کو میرے پاس بلاؤ، اور اس سے کہا کہ نقاب ہٹائیے۔ اب بادشاہ کا حکم تو ماننا ہی تھا۔ ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں تو غلام ہوتا ہے۔ نقاب ہٹایا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے آپ مزدور نہیں ہیں۔ جس طرح ولی ولی کو پہچانتا ہے، بادشاہ بادشاہ کو پہچانتا ہے۔ آپ کے چہرے سے آثار سلطنت ظاہر ہیں۔ آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ یہاں کیسے آ گئے اور کیوں مزدور بنے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی محبت میں اپنی سلطنت چھوڑ کر یہاں سکون سے عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے پاس چلیے، میرے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر آپ کو بٹھا لوں گا۔ اور یہ شعر پڑھا، پیش ماں باشی کی بخت معبود، اے عظیم شخص تم میرے سامنے رہو تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ جان ماں از وصل تو صد جان شود، میری جان تمہاری ملاقات سے 100 جان رہے گی، ہر وقت میں تم کو دیکھ کر خوش رہوں گا۔ اور اس بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ ہم من و ہم ملک من مملوک تو، میں بھی آپ کا غلام ہوں اور میری سلطنت بھی آپ کی غلام ہے۔ اے بہمت ملک ہاں متروک تو، آپ کی عالی ہمت کی آپ تارک سلطنت ہیں۔ آپ تو سلطنت کو چھوڑ چکے، آپ کے عالی ہمت کے مقابلے میں ہزاروں سلطنتیں چھوٹ سکتی ہیں۔ میرے دوستو سن لو، ایسی ہمت کرو کہ ہزاروں گندی خواہشات ہو، بس سب کو ترک کر دو۔ سلطنت کے بجائے آپ خواہشات ترک کر دیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شاہ تارک سلطنت نے اس ملک کے بادشاہ کے کان میں ایک بات کہہ دی، اس کے جرے تو کس نہ بسائے۔ جو اپنے کو اللہ کے عشق و محبت میں جلاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، غم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو درد دل اور قلب بریاں اور اس کی گفتگو میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ درد بھرے دل سے اس نے اس بادشاہ کے کان میں ایک بات کہی۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے۔ اس نے بھی سلطنت چھوڑ دی اور کہا کہ چلو ہم دونوں آدمی مل کر کسی تیسرے ملک میں چلیں، اینٹیں بنائیں، مزدوری کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہزاروں سلطنتیں اس خالق سلطنت پر فدا ہو چکی، اپنی اپنی قسمت سے جس کو چاہے وہ مالک جذب کر لے۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے اور اس کے آداب خود بتا دیتے ہیں۔ ایک فقیر کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، وہ بھیک مانگنے آیا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ مر چکا تھا۔ سلطنت کے وزراء نے پارلیمنٹ میں مشورہ کیا کہ کل صبح بادشاہ کے قلعے کے سامنے سب سے پہلے جو انسان آئے گا اس کو بادشاہ بنائیں گے۔ خدا کے حکم سے وہ بھیک منگا آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر روٹی دے دو۔ وزیروں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیا، کیونکہ رات اسمبلی میں یہ مشورہ ہو چکا تھا۔ جھٹ اس کو نہلایا اور بادشاہی لباس پہنا کر اس بھیک منگے کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب شاہی اجلاس ہوا تو اس بھیک منگے نے سارے شاہی فرامین جاری کیے اور صحیح فیصلے کیے۔ وہ جب فیصلے کر چکا تو 2 وزیروں کو بلایا کہ اے وزیروں، میری بغل میں ہاتھ لگاؤ اور پہلے بادشاہ کی طرح مجھے آداب شاہی کے ساتھ شاہی محل میں لے چلو۔ وزیروں نے کہا کہ اگر جان بخشی جائے تو کیا ہم ایک سوال کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں اجازت ہے۔ کہا کہ آپ تو 7 پشت سے بھیک منگے تھے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کے باپ کا نام یہ تھا، دادا کا نام یہ تھا۔ آپ نے صبح کہا تھا اللہ کے نام پر 2 روٹی دو، پھر یہ آداب سلطنت آپ کو کس نے سکھا دیے؟ اس فقیر بھیک منگے نے جواب دیا کہ جو اللہ ایک فقیر بھیک منگے کو سلطنت عطا کر سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے۔ جو اللہ ہمیں ولی بنا سکتا ہے وہ آداب ولایت، آداب دوستی، آداب تقوی، آداب محبت اور ترک معصیت کی ہمت بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں آداب بندگی بھی سکھا سکتا ہے۔ مانگو تو صحیح، اوپر سے فیصلہ تو کراؤ، اوپر سے فیصلہ تو کراؤ۔ انشاءاللہ پھر سب گندے خیالات خناس کی طرح نکل جائیں گے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے۔ یا محاورہ ہے ورنہ گدھے کے سینگ نہیں ہوتے، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود نہ رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جذب۔ اب اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے۔ یہ پہلے پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے، ولی اللہ نہیں تھے۔ ایک دن شاہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج جنید بغدادی پہلوانی دکھائے گا، ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ ایک سید صاحب بڑے میاں کانپتے ہوئے، گردن ہلتی ہوئی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں لڑوں گا ان سے۔ سب نے قہقہا لگایا، تالیاں بجائیں، لیکن بادشاہ قانون سے مجبور تھا کہ جو آدمی خود کو مقابلہ کے لیے پیش کر دے اس کو کیسے کہہ دیں کہ نہیں تم نہیں لڑ سکتے۔ لہذا بادشاہ نے سید صاحب کو اجازت دے دی۔ سید صاحب 60-65 برس کے جب دونوں کشتی کے لیے اترے تو حضرت جنید بغدادی بھی حیران، بادشاہ بھی حیران، ساری رعایا حیران، ساری سلطنت کی پبلک حیران کہ اللہ یہ بڈھا کیسے لڑے گا۔ جب بڈھا اترا تو اس نے جنید بغدادی سے کہا کہ اپنا کان یہاں لاؤ، اور کان میں کہا کہ دیکھو میں تم سے جیت نہیں سکتا ہوں، بوڑھا ہوں، گردن ہل رہی ہے، کمزور ہوں، 10 دن سے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، میرے بچوں کو بھی فاقہ ہے۔ اگر تم آج اپنی عزت کو اللہ کے نبی کے عشق و محبت میں قربان کر دو اور ہار جاؤ تو یہ انعام مجھے مل جائے گا، اور سال بھر کے لیے میری اور میرے بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، میرا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں جنید اپنی عزت کو اولاد رسول پر فدا نہیں کر سکتے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا آج موقع اچھا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ بس بصد شوق جنید بغدادی نے 2-4 ہاتھ ادھر ادھر چلائے، اپنا کرتب دکھایا تاکہ بادشاہ کو ملی ہوئی کشتی نہ معلوم ہو، ملی بھگت نہ معلوم ہو۔ جنید بغدادی نے خوب دانت پیسے اور زور لگایا، مگر اوپر سے اندر سے طاقت استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اتنے میں گر گئے اور وہ سید صاحب سینے پہ چڑھ گئے اور سارا انعام لے گئے۔
رات کو خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، تم نے اپنی عزت اور آبرو کو، اپنی بین الاقوامی شہرت کو، پورے بغداد میں اپنے نام اور جاہ کو میری اولاد کی محبت میں فدا کر دیا جو فاقے سے تھی۔ آج سے تم اولیاء اللہ کے رجسٹر میں ہو گئے۔ پھر اتنے بڑے پہلوان نے اپنے نفس کو اتنا مٹایا کہ ایک بار اعلان ہوا کہ اس مسجد میں جو سب سے کم ترین اور بدترین انسان ہو وہ مسجد چھوڑ دے۔ سب سے پہلے جنید بغدادی نکلے اور فرمایا، میں سب سے بدترین انسان ہوں، گنہگار ہوں۔ ان کے شیخ کو جب اطلاع دی گئی کہ آج جنید بغدادی نے یہ کرتب دکھایا ہے تو فرمایا کہ یہی چیز تو ہے جس نے جنید کو جنید بنایا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سب سے بڑی فقیری اپنے کو مٹا دینا ہے، نفسانی خواہشات کو مٹانا ہے، باہ کو مٹانا ہے، جاہ کو مٹانا ہے۔ بس دو ہی تو مرض ہیں، ایک باہی دوسرا جاہی۔ مشہور شاعر حفیظ جونپوری کا واقعہ جذب۔ جونپور میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک شرابی آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ BA ہیں، علی گڑھ سے BA علی اور LLB ہیں، اس کے باوجود یہ گول ٹوپی اور لمبا کرتا۔ میں شراب پیتا ہوں، کیا میں بھی آپ کی طرح ولی اللہ ہو سکتا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں سے میں بنا ہوں وہیں آپ چلے جائیں، مجھ کو بھی کوئی سنوارنے والا ہے۔ وہ تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بس انہوں نے فوراً سفر کیا اور وہاں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن بیعت ہونے سے پہلے داڑھی منڈائی جو تھوڑی تھوڑی نکل آئی تھی۔ حضرت نے پوچھا کہ جب توبہ کرنے آئے ہو تو داڑھی کیوں منڈائی؟ کہا کہ آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، آپ کو پورا مرض دکھا دیا، اب انشاءاللہ اس پر استرا نہیں لگے گا۔ بیعت ہو کر واپس آئے، داڑھی رکھی، شراب چھوڑی۔ یہ شخص اتنا بڑا ولی اللہ ہوا کہ میرے شیخ و مرشد شیخ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرنے سے 3 دن پہلے ان پر گریہ طاری ہوا۔ اپنے گھر کے صحن میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک تڑپتے جاتے تھے، یہاں سے تڑپتے ہوئے وہاں سے اور وہاں سے یہاں سے، رو رو کر جان دے دی۔ دل پر خدا کا ایسا خوف طاری ہوا کہ شہید ہو گئے۔ اس کو شہادت کہتے ہیں۔ جس کا پتا خدا کے خوف سے پھٹ جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اللہ کے جذب سے ولی اللہ ہوئے، اللہ ہی نے تو توفیق دی، اور آخر میں اپنے دیوان میں 3 شعر بڑھا گئے۔ شعر کیا ہیں؟ ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو۔ گرا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں، گرا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں، گناہوں کی گرہباری تو دیکھو۔ اب تیسرا شعر سنیے جو نچوڑ ہے اور حاصل ہے تمام شعروں کا۔ ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے، ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے، بئی غفلت کی ہوشیاری تو دیکھو۔ ان کے 3 شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے۔ دیوان حفیظ میں یہ اشعار دیکھ لیجئے، ان کا دیوان مشہور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا جذب بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔